حکایت از قد آں یار دل نواز کنیم، بائی فسانہ مگر عمر خود دراز کنیم۔ میرے خاندان میں 3 مختلف خاندان جمع ہوئے ہیں اور تینوں خاندان ہندوستان و حجاز کے ممتاز بیوت علم و فضل اور اصحاب ارشاد و ہدایت میں سے ہیں۔ دنیاوی عزت و جاہ کی اگرچہ ان میں سے کسی نے خواہش نہیں کی، لیکن دنیا نے اپنی عزتوں اور شوکتوں کو ہمیشہ ان کے سامنے پیش کیا اور کبھی انہوں نے قبول کیا، کبھی رد کر دیا۔ میری والدہ حضرت شیخ محمد بن ظاہر وتری مفتی مدینہ منورہ کی بھانجی تھی، جو گزشتہ دور کے اکثر علماء حجاز کے استاذ حدیث اور شیخ عبداللہ سراج کے بعد مکہ معظمہ کے آخری محدث تھے۔ ان کے بعد اس درجے کا کوئی شیخ حدیث حرمین میں پیدا نہیں ہوا۔ میرے دادا مولانا محمد ہادی دہلی مرحوم کے ایک مشہور خاندان علم و فضیلت سے تعلق رکھتے تھے۔ اس میں بیک وقت 5 علماء درس و افصداء و اصحاب سلوک و طریقت پیدا ہوئے ہیں۔ والد مرحوم کے نانا رکن المدرسین مولانا منور الدین اپنے عہد کے مشاہیر اساتذہ علم و درس اور اصحاب طریقت و سلوک میں سے تھے، اور ان مخصوص اصحاب کمال میں سے جن کو اللہ تعالی علوم ظاہر و باطن کی جامعیت عطا فرماتا ہے۔ ان کا شمار حضرت شاہ عبدالعزیز کے اجلہ طلاسمہ میں سے تھا، اور وہ سلطنت مغلیہ کے آخری رکن المدرسین تھے۔ ان کے شاگردوں اور مریدوں میں ایسے ارباب کمال ہوئے جو اپنے عہد کے ممتاز بزرگوں میں سے شمار کیے گئے۔ ان کے والد مولانا رشید الدین صوبہ لاہور کے قاضی القضات اور احمد شاہ ابدالی کی جانب سے نائب السلطنت پنجاب کے مشیر تھے، اور ان کے والد شیخ صدر الدین ہرات کے مشائخ طریقت میں معدود اور وہاں کے خاندان قضا کے ایک رکن تھے۔ یہ 3 مختلف خاندانی سلسلے ہیں جو میرے خاندان میں جمع ہوئے ہیں، اور ان میں سے ہر سلسلہ علم و ارشاد ہے۔ اگر خاندان کوئی فخر و شرف کی چیز ہے تو یہ واقعات کچھ نہ کچھ وزن ضرور رکھتے ہیں۔ اگر چاہوں تو اس قسم کے الفاظ بول سکتا ہوں جو غرور نسب و خاندان کے استخوان فروشوں نے اختیار کر رکھے ہیں، لیکن میں نے شرطیہ جملہ استعمال کیا اس لیے کہ حقیقت اس کے خلاف ہے، اور الحمدللہ اس تمام مدت عمر میں جو گزر چکی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ نسب فروشی کی دکان آراستہ کر کے نقد عزت و شرف کی جستجو کی جائے۔ اسلام نے ساری نسبتوں اور امتیازوں کو مٹا کر صرف ایک اپنی نسبت نوع انسانی کو عطا کی، اور اس نسبت سے بڑھ کر اور کون سی نسبت ہو سکتی ہے جس کی ایک مسلمان کو تلاش ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ انسان کے لیے معیار شرف جوہر ذاتی اور خود حاصل کردہ علم و عمل ہے، نہ کہ اسلاف کی روایات پارینہ اور نسب فروشی کا غرور باطل۔ ہم کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری نسبت سے ہمارے خاندان کو لوگ پہچانیں، نہ یہ کہ اپنی عزت کے لیے خاندان کے شرف رفتہ کے محتاج ہوں۔ ارباب ہمت نے ہمیشہ اپنی راہ خود نکالی ہے، اور اپنی عظمت و رفعت کی تعمیر صرف اسی سامان سے کی ہے جو خود ان کا بنایا ہوا تھا۔ نیپولین کا ایک قول مجھے نہیں بھولتا۔ فتح پروشیا کے بعد جب فیڈرک اعظم کی قبر پر گیا تو دیکھا کہ فیڈرک کی تلوار قبر پر لٹک رہی ہے۔ نیپولین نے تلوار اتار کر ایک ساتھی کے حوالے کی اور کہا کہ پیرس کے عجائب خانے کی نذر کر دوں گا۔ یہ سن کر جنرل نے کہا، اگر مجھ کو ایسی باعظمت اور تاریخی تلوار ملتی تو کبھی کسی دوسرے کو نہ دیتا۔ نیپولین نے کہا، کیا میرے پاس میری تلوار نہیں ہے؟ بس سچی عظمت کی راہ یہ نہیں ہے کہ فیڈرک کی عظمت یافتہ تلوار لوگوں کو دکھلائیں۔ سچی عظمت وہ ہے جو خود ہماری تلوار کو ہماری نسبت سے ملی ہو، اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو یہ بس کرنا ہے۔ ہم کو اپنے نیام میں صرف اپنی ہی جوہردار تلوار رکھنی چاہیے۔ دوسروں کی تلواروں کی نمائش سے اگر دیکھنے والوں کا تعجب و احترام حاصل بھی کر لیا گیا تو اس کے اصلی مالک ہم نہیں ہیں، تلوار کا مالک ہے۔
خاندان کے فخر کا بت بھی دنیا کے عہد جاہلیت کی ایک یادگار مشہوم ہے، اور اسلام نے انسان کے بہت سے بنائے ہوئے بتوں کے ساتھ اس کو بھی توڑ دیا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ کل کو ایک نو مسلم چمار اپنے حسن عمل سے وہ مرتبہ پائے جو شیخ الاسلاموں کی اولاد کو نصیب نہ ہو۔ یہ کل کو ہونے والی بات ہے، اور آج بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ عمل کا فرشتہ کتنے ہی بڑوں کو چھوٹا کرتا ہے اور کتنے ہی چھوٹوں کو بڑا بناتا ہے۔ کان دری راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست۔ بلال حبشی اور صہیب رومی کی نسبت اس سے زیادہ ہم کیا جانتے ہیں کہ مسلمان تھے، اور سلمان فارسی سے جب ان کے خاندان کا حال پوچھا گیا تو اس نے کہا سلمان ابن اسلام۔ بلال سے اللہ کا رسول کہا کرتا تھا ارخنا یا بلال، اور جب فاروق اعظم کے جنازے پر نماز کی صفیں کھڑی ہوئیں تو ہزاروں قرشی اور ہاشمی مقتدی تھے اور صہیب رومی امام۔ لیس الاخد فضل علی الاخد الابدین والتقوی والناس کلہم بنو آدم و آدم من تراب۔ حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، زخا کے مکہ ابو جہل ایچے بلعجبیست۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی فطری ترقی اور قدرتی حقوق کے قیام کے لیے نسب و خاندان کے امتیاز باطل سے بڑھ کر اور کوئی روک نہیں ہو سکتی۔ یہی چیز ہے جو انسان کو اس کی ذاتی قوتوں کے استعمال اور ان کے ثمرات سے محروم رکھنا چاہتی ہے، اور اس خلاف فطرت راہ کی رہنمائی کرتی ہے کہ ایک شخص کو باوجود عدم استحقاق ذاتی مستحق شرف سمجھا جائے اور دوسرے کو باوجود استحقاق ذاتی محروم کر دیا جائے۔ اسلام نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور لیس الانسان الا ما سعی کے قانون عام کا اعلان کر کے اسی مہلک انسانیت روگ کو مٹانا چاہا، اور قرآن نے بتلایا کہ دنیا کی تمام قدیم صداقتیں بھی اسی قانون کی طرف دعوت دیتی رہی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ میں بھی یہی تھا، لا تزیر وازرۃ وزر اخری، اور لیکن افسوس کہ غرور نسل و وطن کے بت کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پھر جوڑ لیے گئے اور نئے نئے بھیسوں میں پھر اس کی پرستش شروع ہو گئی۔ اب بہت کم سر ملیں گے جو اس نشے باطل سے سرگراں نہ ہو، الا ماشاء اللہ۔ بس الحمدللہ کہ نہ اس کی طلب ہے اور نہ اس پر اعتماد، اور نہ اہلوں کے اس فریب عزت اور سراب شرف کی ضرورت۔ طلب جس گوہر مقصود کی ہے وہ توفیق عمل ہے، اور اگر کچھ اعتماد ہے تو اپنی عز و شکستگی اور اس کی نظر کرم کی عاجز نوازیوں پر۔ جہاں کا معاملہ یہ سننے میں آیا ہو وہاں ان افسانوں کو کون پوچھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر سرگشتہ فریب و سفاہت کون ہوگا جو ان پر ایک لمحے کے لیے بھی اعتماد کرے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے جن کے ذریعے وہ اس دنیا میں اپنے بندوں کو سعادت بخشتا ہے، ایک بڑی نعمت آبائے صالحین کے لیے یہ ہے کہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ ربی حب لی من الصالحین، اور وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب کلا ہدینا، اور اولاد کے لیے یہ ہے کہ والدین صالح ہوں۔ سورہ کہف میں صاحب موسیٰ علیہ السلام نے ایک گری ہوئی دیوار کو چن کر یتیموں کے دفینے کی حفاظت کی تو فرمایا کانا ابوہما صالحا، اور حضرت یوسف کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کسی خاندان میں عرصے تک علم و صلاح کا باقی و جاری رہنا بغیر اس کے ممکن نہیں کہ دونوں نعمتوں سے فیضیاب ہو، آبا کو اولاد صالح اور اولاد کو آبائے صالح نصیب ہوں۔ بس بلا شبہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یقین کرتا ہوں کہ مجھ کو ایک ایسے خاندان میں پیدا کیا جس میں صدیوں سے سلسلہ علم و ارشاد قائم و جاری ہے، اور جس کے اسلاف کرام کے اعمال صالحہ کا پاک ورثہ یکے بعد دیگرے اخلاف تک منتقل ہوتا آیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس کے اخلاف کو حق گوئی و حق پرستی اور طریق استقامت و
عشق حق میں سرفروشی و جاسپاری اور مغروران جو تخت و بندگان مال و جاہ کے مقابلے میں بے نیازی و سرگرانی ہمیشہ اپنے اسلاف کے ورثے میں ملی ہے۔ اسی کو اپنا موروثی خزانہ اور اسی کو اپنا خاندانی تخت و تاج سمجھتا ہوں۔ ہر چند کے نیست رنگ و بویم، آخر نہ گیا ہے باغ بویم۔ اگر یہی غرور نسب و خاندان ہے تو اس کے اعتراف میں مجھے کچھ باک نہیں۔ بلا شبہ اسلاف کے ورثہ علم و حق پرستی کو دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں اور نہیں چاہتا کہ کبھی اس نشے سے میرا دماغ خالی ہو۔ بڑی سے بڑی آرزو جس کو اپنے دل میں رکھ سکتا ہوں یہی ہے کہ زندگی کی آخری گھڑیوں تک اپنے اسلاف کرام کے طریقے صدق و حق پر مستقیم رہنے کی توفیق پاؤں اور اپنی ساری زندگی اسی راہ کی کوچہ گردی میں بسر کر دوں جس کا نشان سفر وہ اپنی یادگار میں چھوڑ گئے ہیں۔ خدمت علم و حق کا ایک سرمایہ سعادت ہے جو مجھ تہی دست تک پہنچا ہے۔ میری محرومی ہے اگر اس کو نہ بچا سکا، اور فضل الہی کی بخشش ہے اگر اس کی عزت اور نام نیک کو آنے والوں کے لیے محفوظ چھوڑ گیا۔